Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I am Muzaffar Hussain, subject specialist in Pakistan Studies at Divisional Public School and Inter College Sahiwal. Dear students, I welcome you in online classes at DPS and Inter College Sahiwal. Let's start our today's lesson. Subject مطالعہ پاکستان کلاس سیکنڈ ایئر. عزیز طلبہ، آج ہم باب نمبر 11 کو پڑھیں گے جس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی خارجہ پالیسی. اس سبق کے ہم جس ٹاپک کو پڑھیں گے اس کا نام ہے پاکستان اور عوامی جمہوریہ چین کے تعلقات. تدریسی مقاصد: اس سبق کو دیکھنے اور سننے کے بعد طلبہ بین الاقوامی تعلقات اور خارجہ پالیسی کے بارے میں آگاہ ہو سکیں گے. طلبہ پاکستان کی خارجہ پالیسی سے واقفیت حاصل کر سکیں گے. طلبہ پاکستان اور چین کے تعلقات کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکیں گے. عزیز طلبہ، ہم اپنے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے ایک ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے استعمال ہونے والی اصطلاحات کے بارے میں ڈسکس کریں گے. ان میں سب سے پہلی اصطلاح ہے بین الاقوامی تعلقات. بین الاقوامی تعلقات کیا ہوتے ہیں؟ اس کو اس طرح سے کچھ بیان کیا جاتا ہے: دو یا دو سے زیادہ اقوام یا ملکوں یا ریاستوں کے ساتھ بات چیت کرنے اور ان کا احترام کرنے کا نام بین الاقوامی تعلقات ہے. یہ بات چیت اور احترام سیاسی، معاشی اور ثقافتی تعلقات کے تناظر میں کیا جاتا ہے. دوسری اصطلاح جو بین الاقوامی تعلقات کے سلسلے میں استعمال ہوتی ہے وہ خارجہ پالیسی کہلاتی ہے. خارجہ پالیسی بیرونی ممالک سے تعلقات قائم کرنے، ان کو فروغ دینے اور قومی مفاد کے حصول کے لیے بین الاقوامی سطح پر مناسب اقدامات اٹھانے کا نام ہے. یعنی کسی ملک کی خارجہ پالیسی، جسے بین الاقوامی تعلقات کی پالیسی بھی کہا جاتا ہے، اہداف کا ایک سیٹ ہے جس کے تحت یہ ملک دیگر ممالک کے ساتھ معاشی، سیاسی، معاشرتی اور عسکری طور پر کیسے کام کرے گا. اس میں بین الاقوامی تجارت، غیر ملکی امداد، فوجی اتحاد اور جنگ جیسے معاملات شامل ہوتے ہیں. عزیز طلبہ، اب ہم ڈسکس یہ کریں گے کہ بین الاقوامی تعلقات یعنی انٹرنیشنل ریلیشنز اور خارجہ پالیسی یعنی فورن پالیسی میں کیا فرق ہوتا ہے. بین الاقوامی تعلقات ایک وسیع اور جامع اصطلاح ہے جس سے مراد ریاستوں کے مابین موجود تعلقات کی وضاحت ہے، جبکہ خارجہ پالیسی ریاستوں کے مابین تعلقات کا تعین کرتی ہے. خارجہ پالیسی کبھی غیر جانبدار نہیں ہوتی کیونکہ یہ وہ راستہ ہے جس میں ممالک اپنے مفاد اور مقاصد کو حاصل کرتے ہیں. عزیز طلبہ، اب ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اور قائد اعظم کا کیا اس کے بارے میں موقف تھا. قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل کرتے ہوئے واضح کیا تھا کہ پاکستان اصولوں اور قومی مفادات کا دھیان رکھتے ہوئے دوسرے ممالک سے اپنے تعلقات کا تعین کرے گا. تمام قوموں سے برادرانہ تعلقات قائم کیے جائیں گے. پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل قائد اعظم محمد علی جناح نے خود کی. قائد اعظم نے 1948 میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بنیادی اصولوں کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ہماری خارجہ پالیسی دنیا کی تمام قوموں کے ساتھ محبت اور خیر سگالی کے جذبات کے ساتھ عبارت ہے. ہم کسی ملک یا قوم کے خلاف کوئی جارحانہ عزائم نہیں رکھتے ہیں. ہم دنیا کی قوموں کے درمیان امن اور خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. دنیا کی مظلوم و محکوم قوموں کے لیے اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق ہر قسم کی مدد فراہم کریں گے. عزیز طلبہ، اب ہم ڈسکس کریں گے پاکستان اور عوامی جمہوریہ چین کے تعلقات. پاکستان 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر ابھرا اور برطانوی ہندوستان سے خارجہ پالیسی کو ورثے میں پایا، لیکن آزادی کے بعد نظریہ پاکستان اور تحریک پاکستان کے مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل نو کی گئی. پاکستان ستمبر 1947 میں ہی اقوام متحدہ کا رکن بن گیا. پاکستان کے شمال میں چین واقع ہے. پاکستان اور چین کی سرحدیں درہ خنجراب پر ملتی ہیں اور دونوں ملکوں کو شاہراہ ریشم آپس میں ملاتی ہے. اس لیے پاکستان اور چین ہمسایہ ممالک ہیں جن کی مشترکہ سرحد 592 کلومیٹر پر مشتمل ہے. عزیز طلبہ، اب ہم پاک چین تعلقات کے اہم ترین نکات کو ڈسکس کریں گے.
نمبر 1 عوامی جمہوریہ چین کا قیام۔ پاکستان اور چین ہمسایہ ممالک ہیں۔ ان کے باہمی تعلقات شاندار روایات اور قریبی دوستی پر مبنی ہیں۔ اکتوبر 1949 میں عوامی جمہوریہ چین کے قیام کے چند ماہ بعد پاکستان نے اسے تسلیم کر لیا۔ نمبر 2 سفارتی تعلقات کا آغاز۔ عزیز طلبہ، چین 1949 میں قائم ہوا اور ایک انقلاب کے ذریعے وہاں پر حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور نئی حکومت تشکیل پائی۔ اس حکومت کو چند ماہ بعد ہی پاکستان نے تسلیم کر لیا اور 1949 سے ہی پاکستان اور چین کے درمیان سفارتی تعلقات کا آغاز ہو گیا۔ نمبر 3 پاک چین دوستی کا آغاز۔ 1955 میں بنڈونگ کانفرنس میں پاکستانی اور چینی وزرائے اعظم کی ملاقاتیں ہوئیں اور اس کے بعد ملاقاتوں کا یہ سلسلہ آج تک قائم ہے۔ بنڈونگ انڈونیشیا کا ایک شہر ہے اور وہاں پر یہ کانفرنس منعقد ہوئی تھی۔ اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم محمد علی بوگرا تھے اور پاکستان کے سیکرٹری خارجہ سرور حسن نے اس اہم ملاقات میں بہت اہم ترین کردار ادا کیا تھا اور یہیں سے پاک چین دوستی کا آغاز بھی ہوا تھا۔ نمبر 4 سلامتی کونسل کی رکنیت۔ 1959 میں چین اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا مستقل رکن بنا اور پاکستان نے چین کی بھرپور حمایت کی۔ نمبر 5 سرحدوں کا تعین۔ 1961 میں دونوں ممالک کے درمیان سرحد کی حد بندی کی کوششوں کا آغاز ہوا جو 1963 میں پایا تکمیل تک پہنچا۔ اس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے درمیان انتہائی خوشگوار تعلقات قائم ہو گئے اور تجارتی معاہدوں کی راہ کھلی۔ نمبر 6 ہوائی سروس کا آغاز۔ پاکستان اور چین کے درمیان ہوائی سروس کا آغاز 1963 میں ہوا۔ اس طرح 1963 میں PIA کی پروازیں چین جانا شروع ہو گئیں۔ نمبر 7 مسئلہ کشمیر اور چین۔ مسئلہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان سب سے بڑی وجہ تنازع ہے۔ چین پاکستان کا وہ دوست ملک ہے جس نے ہمیشہ کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کی حمایت کی ہے۔ فروری 1964 میں صدر پاکستان نے چین کا تاریخی دورہ کیا جس میں چین نے کشمیر کے پرامن تصفیے کے لیے پاکستان کے موقف کی حمایت کی۔ نمبر 8 1965 کی جنگ میں چین کا کردار۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں بھی چین نے پاکستان کی حمایت کا اعلان کیا اور پاکستان کے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے اسلحہ مہیا کیا۔ چین نے پاکستان کی سفارتی، دفاعی اور مالی امداد بھی کی۔ نمبر 9 پاکستان کی صنعتی ترقی اور چین نے پاکستان کو مختلف صنعتوں کے قیام کے لیے فنی اور مالی امداد مہیا کی، جس کی نمایاں مثال ٹیکسلا میں بھاری مشینری کمپلیکس اور اس کے ذیلی منصوبے، لانڈی میں مشین ٹول فیکٹری کا قیام اور اسلام آباد میں سپورٹس کمپلیکس کا قیام شامل ہیں۔ چین نے سینڈنگ کاپر پروجیکٹ پر بھی پاکستان کو بھرپور فنی اور مالی مدد فراہم کی۔ نمبر 10 مواصلات اور چین کا کردار۔ 1969 میں چین اور پاکستان کے درمیان شاہراہ قراقرم کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ یہ شاہراہ قراقرم 1980 میں مکمل ہوئی، جس کے ذریعے دونوں ممالک کے درمیان قریبی روابط قائم ہوئے اور کئی وفود کا تبادلہ ہوا۔ اسی طرح دونوں ممالک کے درمیان فضائی رابطہ بھی قائم کیا گیا۔ پاکستان ریلوے کو بہتر بنانے کے لیے چین بھرپور مدد فراہم کر رہا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان ریل سروس کا منصوبہ بھی زیر غور ہے۔ نمبر 11 دفاعی معاہدے۔ دفاعی میدان میں بھی چین اور پاکستان کے درمیان 1985 میں کئی معاہدے کیے گئے جن کے تحت چین نے کومرا کمپلیکس اور پاکستان وا آرڈیننس فیکٹری کی تعمیر میں پاکستان کی مدد کی۔ اسی طرح صوبہ سرحد میں ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس کی تعمیر کے لیے 273 ملین روپے مہیا کیے۔ JF تھنڈر 17 طیارے اور الخالد ٹینک بھی چین کی مدد سے تیار کیے گئے ہیں۔ نمبر 11 سفارتی وفود کے تبادلے۔ چین کے وزیر اعظم نے 1987 اور 2001 میں پاکستان کے دورے کیے۔ چین کے چیئرمین نیشنل پیپلز کانگریس نے اپریل 1999 میں پاکستان کا دورہ کیا۔ جواب میں صدر پاکستان نے بھی 2001 اور 2002 میں چین کے دورے کیے۔ 2013 میں پاکستان کے وزیر اعظم نے چین کا دورہ کیا۔ اس طرح مختلف قسم کے سفارتی وفود کے تبادلے ہوتے رہے۔ نمبر 13 پاکستان کے توانائی کے مسائل اور چین کا کردار۔
چین پاکستان کو توانائی کے مسائل کے حل کے لیے بھی بھرپور معاونت کرتا رہا ہے۔ چین پاکستان کو ایٹمی بجلی پیدا کرنے میں بھی بھرپور معاونت کر رہا ہے۔ چین شپ 1 اور 2 کے قیام کے لیے چین کا تعاون حوصلہ افزا ہے۔ اس کے علاوہ چین چولستان سولر انرجی پاور پلانٹ جو کہ 1000 میگا واٹ کا ہے، کراچی میں کوئلے سے چلنے والے کراچی میں گڈانی تھرمل پاور پلانٹ جو کہ 660 میگا واٹ کا ہے، اور دیگر کئی منصوبوں جن میں ہوا سے حاصل ہونے والی توانائی اور پن بجلی کے منصوبے شامل ہیں۔ ان منصوبوں میں چین نے بھرپور پاکستان کی مدد کی۔ نمبر 14، سفارتی تعلقات میں مضبوطی۔ پاکستان نے سفارتی سطح پر چین کا ہمیشہ ساتھ دیا۔ چین کو اقوام متحدہ کا مستقل ممبر بنانے کے لیے پاکستان نے چین کی حمایت کی۔ امریکہ اور چین کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں پاکستان نے اہم ترین کردار ادا کیا، جس سے دونوں ممالک کے درمیان براہ راست رابطہ قائم ہوا۔ کمبوڈیا میں غیر ملکی فوجوں کی موجودگی کے مسئلے پر پاکستان نے چین کے موقف کی حمایت کی، اور چین نے بھی افغانستان میں روس کی فوجی مداخلت کی سخت مخالفت کی اور پاکستان کے مطالبے کی حمایت کی۔ نمبر 15، سی پیک کا آغاز۔ چینی صدر کے دورہ پاکستان اپریل 2015 کے دوران چین اور پاکستان نے $46 بلین کے معاہدات پر دستخط کیے، جس کے مطابق گوادر کو کاشغر سے ریلوے اور شاہراہوں کے ذریعے ملایا جائے گا۔ اس کے علاوہ سب سے نمایاں جو پاکستان اور چین کے درمیان معاہدہ ہوا، اس کو سی پیک یعنی پاک چین اکنامک کوریڈور کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے ذریعے چین گوادر کے راستے بحری تجارت کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے پاکستان میں سڑکوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ صنعتی زونز کا قیام بھی شامل ہے۔ چین پاکستان میں سی پیک پر $72 ارب سے زیادہ کی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ توانائی کے بحران کے حل کے لیے بھی چین نے پاکستان کو مدد فراہم کی ہے۔ علاوہ ازیں لاہور میں اورنج میٹرو ٹرین کی تعمیر کے لیے چینی سرمایہ کاری بھی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ مئی 2017 میں وزیر اعظم پاکستان اور 4 وزرائے اعلیٰ نے چین میں سی پیک کے حوالے سے ہونے والی کانفرنس میں شرکت کی، جس میں اربوں ڈالر کی مالیت کے معاہدے کیے گئے۔ حاصل کلام: پاک چین دوستی ہمالیہ کی طرح بلند اور لازوال ہے۔ پاکستان کی صنعتی اور دفاعی ترقی میں چین کا کردار بہت اہم ہے۔ شاہراہ ریشم کی تعمیر، چشمہ ایٹمی ری ایکٹر کی تعمیر، کوسٹل ہائی وے کی تعمیر جیسے بڑے منصوبے پاک چین کی دوستی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ علاقائی صورتحال کے پیش نظر چین پاکستان کا سب سے بڑا تحادی ہے۔ پاکستان میں 70% سے زیادہ منصوبے چین کی ٹیکنیکل، مالی اور افرادی معاونت کے باعث پایہ تکمیل تک پہنچنے والے ہیں۔ اسی طرح اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل کا مستقل ممبر ہونے کی حیثیت سے چین ایسی عالمی طاقت ہے، اور G8 کا ممبر ملک ہونے کے حوالے سے پاکستان کو مدد ہر فورم پر فراہم کرتا ہے۔ موجودہ عالمی حالات کے تناظر میں چین کا کردار اب بھی واضح ہے۔ مستقبل میں بھی چین کا کردار لازوال ہوگا، اور پاکستان علاقائی صورتحال کے پیش نظر چین کا انتہائی اہم دوست رہے گا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں پاک چین دوستی ہمالیہ سے بلند ہے، سمندر سے گہری ہے اور شہد سے میٹھی ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کے لیسن کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی قسم کا سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کلاس کے گروپ میں پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔